صحت تندرستی کے ساتھ حیات دے، چلتے پھرتے کلمے والی موت دے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید المجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید المجید۔ میرے پیارے پیارے بچوں کو پیار والا سلام۔ اللہ تم سب کو اچھا رکھے، صحت تندرستی کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، دین اور دنیا کی خوشیاں نصیب کرے، تمہارے سروں پر تمہارے شوہروں کے پیار بھرے شفقت بھرے سائے قائم رکھے۔ اللہ تمہیں دین اور دنیا کی دونوں کی خوشیاں نصیب کرے اور تمہارے بچوں کو بھی تمہارے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ یا اللہ تو ہی رحیم ہے، تو ہی کریم ہے، تو ہی ہمارے دعاؤں کو سننے والا، ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا۔ جانے انجانے میں جو بھی گناہ ہو گئے ہیں، جان بوجھ کر اللہ ان تمام ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما انشاءاللہ۔ آسمان پر جانے والی سب سے بڑی چیز اخلاص ہے اور زمین پر اترنے والی سب سے بڑی چیز توفیق ہے۔ جس بندے کے اندر جتنا اخلاص ہوتا ہے اس کے مطابق اس سے توفیق ملتی ہے۔ صبر کرنے والوں کا صبر رائے گا نہیں جاتا، بس بھروسہ رکھیے اپنے اللہ تعالیٰ پر۔ اللہ سب کی دعائیں سنتا ہے، قبول بھی کرتا ہے انشاءاللہ۔ لیکن وہ جو خاص بندے ہوتے ہیں ان کی بات ہی اور ہوتی ہے۔ جب وہ اللہ کی پسند ناپسند کو اول نمبر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی ایسی زبانوں سے جب دعائیں نکلتی ہیں تو وہ رد نہیں کی جاتی الحمدللہ۔ جب تم صبر کرو گے نا تو راستہ خود تمہارا رب بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، ان اللہ مع الصابرین۔ اس سے زیادہ خوشی کی بات کیا ہے، حوصلے کی بات کیا ہے، تمہارے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود صبر کرنے والوں کا ساتھ دے رہا ہے انشاءاللہ۔ زمین کا ہلنا، مہنگائی کا بڑھنا بے وجہ نہیں۔ اے انسان ہوش تو کر، اپنے نامہ اعمال پر نظر تو ڈال۔ یا اللہ ہم پر سے یہ مہنگائی کا بوجھ اتار دے، یا اللہ ہم پر یہ زلزلہ نازل ہونے سے بچا لے۔ یہ سب شکوہ کرنے سے پہلے اپنے اعمال تو دیکھ لو۔ ہماری زندگی میں مشکلات کی وجہ تو نافرمانیاں اور گناہوں کی سزائیں ہوتی ہیں۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے الحمدللہ۔ تو صدقہ دیجئے بیمار ہونے سے پہلے۔ اللہ ہمیں ہر ناگہانی آفات، بری گھڑی، بری نظر سے بچائے۔ اللہ ہمیں تمام کو، یہاں جو بھی بچے آئے جو نہیں بھی آئے، اللہ تمام کو، ان کی تمام کی دعاؤں کو، جائز حاجات کو پوری کر۔ یا اللہ تو تو ظاہر اور باطن کا تو ہی جاننے والا ہے۔ ہماری زبان پر دعا آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ کر نیچے آنے سے پہلے انشاءاللہ ہماری دعائیں قبول کر دیتا ہے الحمدللہ۔ اے پاک پروردگار، کوئی کام آسان نہیں مگر تو جسے آسان کر دے اور جسے تو چاہے تمام مشکلوں کو آسان کر دیتا ہے۔ یا اللہ مجھے بھی اور تمام جتنے بھی مسلمان بہن بھائی مشکل میں ہیں ان کی مشکلات کو آسان کر دے۔ جس شخص نے سورہ واقعہ پڑھی اس پر فخر و فاقہ کبھی نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے، نیکی پر غرور نیکی کو تباہ کر دیتا ہے الحمدللہ۔ بھروسہ نازک شیشے کی طرح ہوتا ہے۔ بھروسہ جو ہے بچوں وہ نازک شیشے کی طرح ہوتا ہے، جو ایک مرتبہ ٹوٹ جائے تو پھر کبھی نہیں جڑتا، اور اگر جڑ بھی جائے تو چہرے دوہرے نظر آتے۔ ہمیں ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا انشاءاللہ۔ کچھ چیزیں اپنی حیا و شرم کی وجہ سے خاص ہوتی ہیں، نایاب ہوتی ہیں، جیسے جنت میں چھپی حوروں کی حیا، بند سیب میں چھپے گوہر کی حیا، کوئلے کی کان میں چھپے ہیرے کی حیا، آنکھ میں چھپے آنسوں کی حیا، پردے میں لیس عورت کی حیا الحمدللہ۔ اے مالک کائنات، ہم آزمائشوں کے قابل نہیں، ہم صرف تیرے فضل و کرم کے طلبگار ہیں۔ ہم پر اپنا فضل و کرم کر دے اور دنیا و آخرت میں سرخرو کر دے۔ یا اللہ ہمارے لہجے میں نرمی پیدا کر، ہمیں اپنی زبان کو قابو میں رکھنے کی توفیق دے۔ ہماری زبان سے ایسی کوئی بات نہ نکلے جو کسی کی دل آزاری کا باعث بنے۔ یا اللہ ہم تجھ سے دنیا و آخرت میں عافیت چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہم سب پر رحمتوں اور عافیت کے دروازے کھول دے
اور ہمیں اور یا اللہ ہم پر عنایت کا دروازہ کھول دے، ہماری تمام دعاؤں و حاجتوں کو قبول و مقبول فرما، آمین۔ اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ جو شخص سیدھی راہ پر چلتا ہے وہ خود بھی اپنے فائدے کے لیے چلتا ہے، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے والا بنا دے۔ اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہی صحیح معنی میں ہدایت ہے، اللہ ہمیں ہدایت دے۔ اللہ کی ہدایت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی نافرمانی مت کرو، نماز قائم کرو اور اپنے پروردگار کا دیا ہوا رزق کھاؤ، حلال رزق اللہ ہمیں نصیب کرے، آمین۔ اور اس کا شکر بجا لاؤ، جو دیا ہے اس پر شکر اور جو نہیں دیا ہے اس پر صبر کرنے کی اللہ ہم تمام کو توفیق دے، آمین۔ اللہ ہماری مغفرت فرما اور رحم فرما، کرم فرما۔ اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ پر پہنچا دیتا ہے۔ اللہ ہمارے اعمال کو نیک بنا، ہمارا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دینا نصیب فرما۔ یقین رکھو کہ اللہ ان لوگوں کا ساتھی بھی ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں تیری تابع داری، فرما برداری، صبر و تقوی، شکر گزاری اور ثابت قدم رہنے کی توفیق فرما۔ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں مقام کر، ہمیں آزمائشوں میں مت ڈال۔ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے والا بنا دے، اور ہمیں ہماری زندگی میں قرآن اور نماز کو ہماری زندگی کا ایک حصہ بنا دے انشاءاللہ۔ ہمیں روز محشر میں رسوا ہونے سے بچا لے، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب فرما۔ بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، جو بھی اللہ نہ کرے پریشان ہیں، تکلیف میں ہیں، ان کی پریشانی اور تکلیفوں کو دور فرما۔ سب کے گھروں میں نور ہی نور برسا دے، ناپ تول پورا کرو۔ اللہ ہمارے کاروبار میں ترقی دے، حلال روزی عطا کر، حسد جلن اور بغض سے محفوظ فرما۔ اللہ فضول خرچ لوگوں کو پسند نہیں کرتا، تو انشاءاللہ ہم کیا کریں گے؟ فضول خرچی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اگر ہم کو زیادہ دولت دیا ہے تو انشاءاللہ ہم کیا کریں گے؟ اس کا صحیح مصرف کریں گے۔ تنگ دستیوں کو، تنگ دست جو ہے، جو ضرورت مند ہے، جو یتیم اسیر ہیں، جو اپنے رشتہ داروں میں بھی اللہ نہ کرے کوئی ضرورت مند ہے تو اس کو کیا کریں گے؟ مدد کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ انصاف کو پسند کرتا ہے، اللہ ہمیں سب کے ساتھ انصاف کے ساتھ انصاف کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو درگزر کر دے، معاف کر دے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ہمیں ہمت و استقلال دے، سیدھے راستے پر چلنے والا بنا دے، تیرے احکامات پر پابندی سے چلنے کی توفیق دے، دین دنیا کی خوشیاں عطا کر، اور ہمارے بچوں کو بھی ہمارے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ اور جس کے گھر میں جوان لڑکیاں ہیں اللہ ان تمام کو اچھے نیک اور صالحہ لڑکے دلا دے، اور جن کے گھر میں لڑکے بھی ہیں تو اللہ ان کے لیے بھی نیک اور صالحہ اور دیندار لڑکیاں دلا دینا۔ اور یہ سلسلہ جو ہے اسلام کا، جو ہے تبلیغ کا کام بچے شروع کریں گے، اللہ اس کام کو کبھی بند نہیں ہونے پائے انشاءاللہ۔ ایسا ہی یہ سلسلہ چلتا رہے ہمارے ساتھ بھی ہمارے بعد بھی انشاءاللہ۔ بس ہم یہی تو کوشش کریں گے کہ بس اس کلاس میں اگر آ کر بیٹھے ہیں تو جو بھی یہاں پڑھاتے ہیں، جو بھی یہاں سمجھاتے ہیں، غور سے سنیں گے، سمجھیں گے، پہلے خود عمل کریں گے اور انشاءاللہ دوسروں کو بھی بتائیں گے۔ تو بچوں کیا ہوتا ہے اس سے کہ دوسروں کو بتانے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ اس کا ثواب ہم کو بھی دے گا انشاءاللہ۔ اور ہم لوگ جو دعائیں کریں گے بچوں، تو صرف ہمارے لیے نہیں، دوسروں کے لیے بھی دعائیں کریں گے کہ اللہ تمام امت مسلمہ کو اللہ صحت تندرستی کے ساتھ حیات دے، ایمان کی دولت دے، جو مانگا وہ بھی عطا کر، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا کر۔ اور ان بچوں کو جو اتنی نفس کو قابو میں رکھ کے شیطان کے شر سے جو بچے محنت کرتے ہیں، اللہ ان تمام کو اس کا اجر کریم، اجر عطا کرنا انشاءاللہ۔ اللہ تمام کو تیرا محتاج بنا، کسی غیر کا محتاج مت بننا، اور ہمیں بس چلتے پھرتے کلمے والی موت دے دے اور جمعہ کی موت دے دے انشاءاللہ۔ یا اللہ میرے مالک مشکل سے ہم ہر ٹائم یہی دعا کریں گے ہمارے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی کہ اللہ ہم تمام کو صحت تندرستی کے ساتھ حیات دے، ایمان کی دولت دے۔ یا اللہ ہم تمام کو صابر اور صالحہ بندوں میں ہمارا شمار کرنا انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں سننے سمجھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کر دیتے ہیں۔
نحمدو نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بہت احسان اور کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو یہاں پر قرآن کی نسبت لا کے جمع کیا۔ ہم اللہ کا جتنا بھی شکر کرے اتنا کم ہے۔ الحمدللہ۔ تو ہماری آیتیں جو ہے وہ کس بارے میں چل رہی تھی بہنوں؟ جہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو کیا کرنے کے لیے منع کر رہا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ہم کبھی بھی نافرمانی نہ کرے۔ جو بھی ہم کو اللہ اور اللہ کے رسول کرنے بول رہے ہم کو وہ کرنا چاہیے۔ ہاں، اور اگر نہیں کریں گے تو کانسیکوینسز جو ہے وہ بہت ہی خراب ہے، دنیا اور آخرت میں اس کا جو انجام ہے وہ بہت ہی برا ہے بہنوں، خسارے میں ہے ایسے لوگ۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بار بار سمجھا رہا ہے، کیونکہ یہ لوگوں نے بھی کیا کیا، جو نصیحت ان کو دی گئی تھی وہ لوگ نے اس کو بھول گئے، عمل نہیں کیے بہنوں، ان کے دل سخت ہو گئے، ان پر اللہ کی لعنت آ گئی، ان کے بیچ میں دشمنی اور نفرت آ گئی، اور آج ہمارا بھی یہی حال ہے بہنوں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی کیا کر رہا ہے، یہی باتوں کو سمجھا رہا ہے۔ اور آج جو بہنوں آیت نمبر 20 سے ہم دیکھتے ہیں، ایک واقعہ شروع ہوتا ہے بہنوں۔ الحمدللہ، بہت بہترین واقعہ ہے بہنوں۔ اور تب بہنوں کو میں چاہوں گی کہ جب کوئی واقعہ، کوئی سٹوری کوئی ہم کو کہتا ہے، کوئی نریشن کہتا ہے، تو ہم لوگ بہت دھیان سے سنتے ہیں نا، ارے کیا ہو گیا کیا ہو گیا نا، کوئی بات کوئی بولتا ہے کہ پتا ہے تو کیا ہوا، تو ہم لوگ کا ایک دم دھیان لگ جاتا ہے کہ ہاں کیا ہوا، بتاؤ بتاؤ بتاؤ، ہے نا۔ تو ہم بھی ہے نا بہنوں، اللہ تبارک تعالیٰ اگر ہم کو کوئی واقعہ بتا رہے، کوئی نریشن بتا رہے، تو اس میں بہت بڑی عبرت ہوتی ہے بہنوں، بہت سارے سبق ہم سیکھتے ہیں الحمدللہ۔ اور یہ ہمارے لیے عبرت ہوتی ہے بہنوں کہ ہم وہ غلطی نہ کرے جو پہلے کی امتوں نے کیا ہے بہنوں۔ نافرمانی، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی، تکبر کرنا، اکڑنا، جھکنا نہیں، ہے نا۔ اللہ اور اللہ کے رسول جو بول رہے ہیں اس کے سامنے جھکتے نہیں ہیں، اکڑتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، ان کا کیا حال ہوا بہنوں، یہ سب ہم جانیں گے آج انشاءاللہ۔ تو آ جاتے ہیں ہمارے سبق کی طرف۔ آیت نمبر 20 سے ہمارا آج کا جو ہے وہ آیتیں چلے گی۔ اب دیکھو بہنوں، اللہ تبارک تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام، ہے نا، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پورے قرآن میں بہت بار آتا ہے بہنوں، بار بار آتا ہے۔ اور یہ بھی جو نبی ہے، یہ کون سے نبی ہے بہنوں؟ ون آف دا بگیسٹ نبی، ہے نا۔ کیا بولتے ہیں ان کو، ورڈ میرے زبان میں نہیں آ رہا ہے، مگر یہ 5 نبی جن کا مقام اور مرتبہ بہت بڑا ہے اس میں سے یہ ایک ہے۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ تو آج ہم ان کے بارے میں جانیں گے انشاءاللہ۔ اور آج اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ ہم کو بتا رہا ہے کہ جو بنی اسرائیل ہے بہنوں، وہ پہلے کہاں تھی؟ ہاں، یوسف علیہ السلام کا زمانہ یاد کرو کہ یوسف علیہ السلام کو بادشاہت ملی، وہاں پر میں آ جاتی ہوں۔ یوسف علیہ السلام جو تھے کنگ بن گئے تھے، اور وہاں پہ جو ان کے فالوورز تھے ماشاءاللہ، یہ لوگ کیسے تھے بہنوں؟ ان کو اللہ نے عزت دیا، مقام دیا، درجے دیے، ہے نا۔ 12 بھائی، 12 قبیلے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ یوسف علیہ السلام کے 12 بھائی، 12 قبیلے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے میں سے، ہے نا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بہت کیا دیا بہنوں؟ بہت مرتبہ دیا، بہت عزت دیا، بہت اچھا مقام، مرتبہ سب دیا تھا بہن، ہاں، ان کو۔ اور پھر کیا ہوا؟ اچھی جگہ پہ پوزیشن میں تھے، مگر پھر جب اللہ کے یاد سے دور ہوئے، اللہ کے تعلیم سے دور ہوئے، پھر آہستہ 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 پھر انسان کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں بھٹک جاتا ہے، گناہوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے بہنوں؟ انسان جو ہے جب اللہ سے دور ہوتا ہے تو وہ کس کے قریب ہو جاتا ہے؟ شیطان کے قریب ہو جاتا ہے، شیطان کے راستے پہ چلتا ہے بہنوں، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور وہ راستہ جو ہے وہ بہت ہی غلط راستے پہ انسان آ جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ان کے ساتھ ایسے ہی ہوا، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ فرعون کے انڈر یہ لوگ آ گئے۔ جب یہ اللہ سے دور ہوئے بہنوں،
جب یہ اللہ سے دور ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو بادشاہت دی، جو عزت دیا، جو مقام اور مرتبہ دیا، ایمان والوں کو ملے گا الحمدللہ۔ مگر کیا ہوا بہنوں، یہ جب اللہ سے دور ہوئے، اللہ کے تعلیم سے، اللہ کے دین سے دور ہوئے، پھر واپس سے یہ لوگ کیا ہو گئے؟ غلام ہو گئے، اور فرعون ان پر حاوی ہو گیا۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے جب ان لوگوں نے توبہ اللہ کیے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کس کو بھیجا؟ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ فرعون کے خواب میں آیا تھا نا کہ ایک بنی اسرائیلی جو ہے وہ آئے گے، ہے نا، فرعون کو خواب میں پتا چلا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا، ہے نا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آلریڈی اس کو پتا تھا، مگر دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی، کہ وہی پیلس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے، فرعون نے ہی جو ہے وہ کیا کیا، فرعون نے ہی پالا پوسا نا موسیٰ علیہ السلام کو۔ موسیٰ علیہ السلام کہاں پلے گئے بہنوں؟ فرعون کے پیلس میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا نا، جب اللہ تعالیٰ کسی کی حفاظت کرنے پر آتا ہے، حالانکہ فرعون کو پتا تھا، خواب میں اس نے آلریڈی دیکھ چکا تھا، وہ 70,000 کتنے بچوں کو اس نے قتل کیا، لڑکوں کو قتل کرتا تھا اور لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا تھا کہ کوئی تو ایک بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل سے جو فیوچر میں قتل کرنے والا ہے، ہلاک ہونے والا ہے، اس کو آلریڈی پتا تھا۔ پر اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیسا سیو کیا، ہاں، کیسے حفاظت کی؟ وہی پیلس میں، وہی گود میں وہ بچہ ان کے جو فرعون کے گود میں آیا تھا، تو فرعون کچھ نہیں کر سکا بہنوں۔ ہاں، کیوں بہنوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی، ہے نا۔ دیکھو بہنوں، یہ سب ہمارے لیے بہت بڑے بڑے سبق ہے بہنوں، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ اگر حفاظت کرنے پر آ جائے تو پوری دنیا مل کر بھی اس کو ہلاک نہیں کر سکتی، اور اللہ تعالیٰ کسی کو ہلاک کرنے پر آ جائے تو پوری دنیا مل کے بھی اس کی حفاظت نہیں کر سکتی، ہے نا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہیں پلے بڑے، کچھ نہیں کر سکا فرعون، ہے نا، الحمدللہ۔ 5 نبی کے نام جو ہے وہ، ایک تو ہے نوح علیہ السلام، دوسرے ہے عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 4 یاد ہے، اور 5واں آئی تھنک ہے آدم علیہ السلام۔ اوکے، تو یہ 5 نبی ہے بہنوں، جہاں تک مجھے یاد ہے۔ آدم علیہ السلام کا مجھے ڈاؤٹ ہے، پر نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 نبی ہے جن کو عربک میں ایک ورڈ آتا ہے جو میرے زبان پہ ابھی آ نہیں رہا ہے، میں نے لکھ کے رکھی ہوں کیونکہ عربی ورڈز ہے یہ، اولل کچھ تو بولتے ہیں ان کو۔ اوکے، ماشاءاللہ۔ تو یہ 5 یعنی کہ پورے انبیاء میں بھی یہ 5 نبی ہے جن کے درجے اور مقام بہت بڑے ہیں بہنوں، الحمدللہ۔ یس یس، ابراہیم علیہ السلام، تھینک یو ابراہیم علیہ السلام۔ اوکے، تو ترتیب وائز جاتے ہیں، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اوکے، آدم علیہ السلام نہیں ہے بہنوں۔ یہ 5 نبی ہے جن کا مقام اور مرتبہ بہت بڑا ہے بہنوں، الحمدللہ۔ اوکے، تو یہ بھی آتا ہے اس کے بارے میں۔ تو آ جاتے ہیں واپس سے۔ اب کیا ہو رہا ہے بہنوں؟ موسیٰ علیہ السلام ماشاءاللہ بڑے ہوئے، ہاں، اپنی قوم کو جو ہے وہ بچا رہے فرعون سے، ہے نا۔ بنی اسرائیل نے جو ہے اپنے آنکھوں سے دیکھا فرعون کو ڈوبتے ہوئے، غرق ہوتے ہوئے۔ اب ان کو تو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ سامنے کا سامنے فرعون کو غرق ہوتے ہوئے دیکھے تھے تو بنی اسرائیلی کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ قدموں میں گر جانا چاہیے تھا، سجدے میں گر جانا چاہیے تھا اللہ کے، کہ یا اللہ تو نے ہم کو غلامی سے بچا دیا، یا اللہ تو نے واپس سے ہم کو عزت اور مقام دے دیا جو چلے گئی تھی۔ اور کتنا زیادہ ان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ فرما برداری کرنا چاہیے تھا۔ مگر یہ سب دیکھ کر بھی یہ لوگ کیسے تھے بہنوں؟ کہیں نہ کہیں یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ ہمیشہ نافرمانی ہی کرتے تھے۔ ان کو کیا نہیں ملا بہنوں؟ ان کو جو ہے من و سلوہ ملا، ان کو اللہ تعالیٰ نے غلامی سے بچایا، ان کو جو پانی کی کمی محسوس ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر جو ہے وہ عصا مارے تو 12 چشمے پھوٹ اٹھے، الحمدللہ۔ ان کے لیے سایہ جو ہے بادلوں کا سایہ ملا، ہے نا۔ ان کو جو ہے جب کتاب انہوں نے جب شریعت مانگی تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے تورات کو بھی لے کر آئے، الحمدللہ، ہے نا۔ اور
اس کے بعد ان کے اوپر جو ہے پہاڑ کو اٹھایا گیا, ان لوگ نے وہ معجزے کو بھی دیکھے, ہے نا. انہوں نے کیا نہیں دیکھا بہنوں, انہوں نے سب کچھ دیکھا ماشاءاللہ, کتنے سارے معجزات دیکھے. تو ان کو کیا کرنا چاہیے تھا, کہیں نہ کہیں جو ہے وہ جھکنا تھا, فرما برداری کرنا تھا. پر یہ لوگ جو تھے وہ بار بار کیا کر رہے تھے, نافرمانی کرتے ہی جا رہے تھے. اب یہ سوچ کے تو سچ مچ مجھے نا اپنے بارے میں ہی دماغ میں آ رہا تھا بہنوں. ہم کو بھی سب پتا ہے نا, قرآن پتا ہے, سنت پتا ہے, کیا جائز کیا ناجائز, کیا گناہ کیا ثواب, سب پتا ہے. ہم بھی کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں نا بہنوں, کتنا ڈر خوف ہوتا ہے پتا ہے. ایسا لگتا ہے یہ سب آئے تھے نا ہمارے لیے, یہ سب آئے تھے میرے لیے, میرے لیے. ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بتا رہا ہے کہ نہیں, کیا کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو, کیوں نافرمانی نہیں چھوڑ رہے ہو, فرما بردار ہو جاؤ, فرما بردار ہو جاؤ, ہے نا. الحمدللہ. اور یہاں پر موسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنی قوم کو وہ سب نعمتوں کا ذکر یاد دلا رہے, اللہ کے انعامات بتا رہے بہنوں. اور یہ بتانے کا مقصد جو ہے وہ احسان جتلانا نہیں ہے بہنوں. جو لیڈر ہوتا ہے, جو دائی ہوتا ہے, وہ یہ سب کیوں یاد دلاتا ہے پتہ ہے بہنوں, ایک تو ان کے حوصلے کو بلند کرنے کے لیے کہ وہ لوگ ابھی کیا ہو گئے تھے, پست ہو گئے تھے ان کے حوصلے. تو یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو انکریج کر رہے, ان کو حوصلہ افزائی کر رہے کہ پہلا سب بھول گئے کیا, تم لوگ کہاں تھے, کیسے تھے, کیا حالت میں تھے. اللہ تعالیٰ نے تم کو تب بھی نہیں چھوڑا, تمہاری اتنی مددیں کیا, تم کو اتنے سارے فیورز دیا, اتنے سارے نعمتوں سے نوازا, پھر بھی تم لوگ ایسا کرتے ہو. ہاں, اور اب جب وقت آ گیا کہ ہم کو بھی کیا کرنا ہے, قربانی کرنا ہے, ہم کو بھی جو ہے اپنا مال وقت جان سب لگانا ہے, تو اس وقت جو ہے تم لوگ جو ہے مکر رہے ہو, پلٹ رہے ہو. اللہ تبارک تعالیٰ کہیں نہ کہیں یہ پورے واقعے کے ذریعے ہم کو بھی جو ہے وہ کیا کر رہا ہے بہنوں, نصیحت کر رہا ہے کہ یہ جو یہاں پہ کیا ہوا بہنوں, جب موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکلے الحمدللہ, تو ان کو جو تھا ایک لینڈ چاہیے تھا, ایک پلیس, ایک جگہ چاہیے تھی جہاں پر وہ سیٹلڈ ہو جائے. اور وہ جگہ کیا تھی بہنوں, فلسطین تھا. اوکے الحمدللہ. مگر اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کہا کہ جب تم وہاں پہ جاؤ گے تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا دروازے سے, ہے نا. اور یہاں پہ جو ہے ابھی سجدہ کے بارے میں نہیں آ رہا ہے, مگر یہاں پہ ابھی کیا آ رہا ہے کہ جب تم وہ قوم میں وہ جگہ پہ داخل ہوں گے تو وہاں پہ آلریڈی ایک قوم رہ رہی تھی. اوکے, وہ کون سی قوم تھی, وہ قوم کا نام تھا امالیکا. اوکے, وہ قوم کا نام کیا ہے, امالیکا. وہ وہاں پہ رہتی تھی بہنوں. اور وہ جو لوگ وہاں پہ رہتے تھے وہ بہت ہی طاقتور, لمبے چوڑے لوگ تھے, اور بہت ہی بہت نا زوراور لوگ تھے, بہت ہی زور والے لوگ وہاں پہ آلریڈی رہ رہے تھے. اب اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا کہا کہ آلریڈی اللہ نے ان سے وعدہ کر لیا تھا کہ تم لوگ وہاں پہ دروازے سے داخل ہو جاؤ, جیت تمہاری ہوگی, وکٹری تمہاری ہوگی, تم لوگ جاؤ وہاں پہ اور وہاں پہ سیٹلڈ ہو جاؤ. اوکے الحمدللہ. مگر کہیں نہ کہیں موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ کیا کر رہی تھی, وہ ہمت جڑا نہیں پا رہی تھی, وہ قربانی دینے کو تیار نہیں تھی. اللہ اور اللہ کے رسول کی کوئی محبت, کوئی عزت کچھ نہیں تھا, اور وہ لوگ اس کام سے کیا کر رہے تھے, منع کر رہے تھے. سمجھ میں آ رہا ہے بہنوں. اسی طرح ہم کو بھی یہ جہاد, آج کا جہاد کیا ہے بہنوں, اللہ کے راستے میں آج جو جہاد ہے یہ وار تو نہیں ہو رہا ہے بہنوں, ہے نا, پر اللہ کے راستے میں دین سیکھنا سکھانا بھی از جسٹ لائک جہاد, ہے نا. وہ بڑا جہاد ہے تو یہ بھی ایک چھوٹا جہاد ہے. اور مجھے اور تمہیں بھی کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو, جد و جہد کرو, اسٹرگلنگ کرو, اپنا مال وقت جان صلاحیت لگاؤ. کیونکہ آج جو ہے نا بہنوں, اگر علم سب جگہ پھیل جائے گا تو کبھی وار کی نوبت ہی نہیں آئے گی, کبھی جنگ کی نوبت ہی نہیں آئے گی, ہے نا بہنوں. اگر میں اور تم قرآن پر چلتے ہیں, قرآن کو سمجھتے ہیں, قرآن کا علم حاصل کر لیتے ہیں, اور میں اور تم مل کے سب کو یہ پھیلاتے ہیں بہنوں, تو سب کے اندر یہ نور آ جائے گا, یہ معجزہ قرآن آ جائے گا, تو پھر سب صحیح ہو جائیں گے نا. جیسے ہماری اصلاح ہو رہی ہے اسی طرح سب کی اصلاح ہو جائے گی, اور پھر کیا ہوگا بہنوں, ہم سب سدھر جائیں گے. اور پھر
کبھی جنگ کی نوبت ہی نہیں آئے گی. ہم لوگ جو ہے یہ قرآن سے ہی جدوجہد کر سکتے ہیں. کافر ہے، مشرک ہے، مسلمان ہے، سب کے طرف اگر ہم قرآن سے، قرآن کا علم، قرآن کا نور پھیلا دیتے ہیں، جب قرآن کا نالج آ جائے گا، یہودی نصرانی جب صحیح علم سب تک پہنچ جائے گا تو کبھی وار کی نوبت ہی نہیں آئے گی. اور اگر اس کام کے لیے میں سستی کر رہی ہوں، میں بول رہی ہوں میں نہیں کروں گی، ہاں، اور میں بولتی ہوں جاؤ مجھے تو نہیں کرنا ہے، تو پھر کیا ہوئے گا بہنوں؟ یہی چیز، یہی کام کون کر رہی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم. تو آؤ ہم لوگ یہ آیتوں کے تھرو جو ہے وہ سمجھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. پر اب تک جتنا بھی میں نے بتائی سمجھائی، سب کو سمجھ میں آیا بہنوں؟ جی الحمدللہ. 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 کسی کو کوئی الحمدللہ. ڈاؤٹ ہے، کچھ نہیں سمجھ میں آیا؟ سب کو سب باتیں کلیئر ہے بہنوں؟ جی باجی الحمدللہ. جی الحمدللہ. سب جاگ رہے کہ سو رہے؟ جاگ رہے ہیں. جاگ رہے. آگے رہیں گے. بیٹھ لو کہیں، بیٹھ لو کہیں. جاگ رہے. سونا الحمدللہ بند کر دیا اب. الحمدللہ الحمدللہ. چلو ماشاءاللہ اچھی بات ہے، سب جاگ رہے، سب ایکٹیو ہے. اللہ سے میں دل سے دعا کروں گی کہ یا اللہ یہاں پہ جتنی بھی بہنیں بیٹھی ہے، یا اللہ ان کو یہ علم سیکھنا آسان کر دے، سمجھنا آسان کر دے. یا اللہ ہم سب کو باعمل بنا دے. یا اللہ ہم سب کو اس کام کے لیے چن لے. یا اللہ ہم کو سب کو یا اللہ قرآن پورے عالمین میں پھیلانے والا بنا دے. یا اللہ، یا اللہ ہم اس لائق کے نہیں ہیں، یا اللہ ہم اس قابل بھی نہیں ہیں، پر یا اللہ یہاں پہ ہر دعا قبول ہوتی ہے. یا اللہ ہم کو اس لائق کا بنا دے پروردگار عالم. یا اللہ ہم کو اس لائق کا بنا دے. یا اللہ ہم کو تو چن لے. یا اللہ ہم کو تو قبول کر لے. یا اللہ ہم پورے عالمین میں اس قرآن کو پھیلانے والے، اس پر چلنے والے وہ بن جائے. تو ایسے غیب کے صورت شکلیں بنا دے. آمین 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 آمین. اوکے الحمدللہ. تو آ جاتے ہیں ہماری آیتوں کی طرف بہنوں. انشاءاللہ ہمارے لیے کیا نصیحت ہے؟ ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں تو کیا نیت سے بیٹھیں گے؟ عمل کی نیت سے بیٹھیں گے. ہاں، اور اللہ سے کیا دعا کریں گے کہ یا اللہ ہم کو جو بھی علم سیکھ رہے ہیں ہم اس کو سیکھیں گے، سکھائیں گے، ہاں پھیلائیں گے انشاءاللہ. اوکے الحمدللہ. تو ہماری آیت نمبر 20 کی طرف آ جاتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ. سوری میرے ہاتھ سے ہمیشہ یہ ہوتا ہے. 185. اوکے میں ہائی لائٹ کر دیتی ہوں سسٹرز. اوکے، جہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور تمہیں کیا نصیحت کر رہے ہیں. اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، کس سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا؟ اپنی قوم سے. اپنی قوم سے. اب میں اور تم دین کے دائی ہے نا، میں اور تم انشاءاللہ فیوچر دائی بنیں گے، فیوچر ہم لوگ یہی کام کریں گے. تو مجھے اور تمہیں بھی یاد رکھنا ہے بہنوں. اوکے، تو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے، ایک سیکنڈ، یس، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے، کیا کہا؟ اے میری قوم. دیکھو بہنوں، یہ ہوتا ہے لیڈر کے اندر، یہ ہوتا ہے ایک دائی کی صفت. وہ اپنی قوم سے کیسا خطاب کرتی ہے بہنوں؟ کیسا خطاب کرتی ہے؟ اے میری قوم. وہ قوم جو سب سے زیادہ ستائی ہے بہنوں. موسیٰ علیہ السلام جو تھے نا بہنوں، بہت ہی ماشاءاللہ موسیٰ علیہ السلام واز ویری ویری، مطلب ہوتا نا بہت ہی اسٹرانگ پرسنالٹی کے تھے یہ ماشاءاللہ. اتنے اچھے بہنوں کی جب وہ ایک مکہ مارے تھے ایک فرعونی کو، فرعون کے ایک سولجر کو، وہ مر گیا. یعنی کہ وہ اتنے اسٹرانگ، طاقتور، اتنے اچھے پرسنالٹی کے، مگر سب سے زیادہ اگر ان کو کوئی ستایا ہے بہنوں تو ان کی قوم نے ستائی ہے. اوکے، تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ اے میری قوم، یاد کرو اللہ کی نعمت جو تم پر تھی. اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. جب بھی ہمارے گروپ میں یا جب بھی کوئی لیڈر یا ٹیچر، دائی اگر دیکھتی ہے کہ سامنے والی بہن یا گروپ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کے حوصلے پست ہو رہے، وہ ڈسکریج ہو رہی ہے، یا وہ کہیں ہمت ہار رہی ہے، تو اس کو ہم کیا کریں گے؟ اللہ کے فیورز یاد کرائیں گے. اس کو یاد دلائیں گے کہ تم بھول گئے، پہلے تم یہ بھی نہیں پڑھ پاتے تھے، آج تم دیکھو کتنا اچھا پڑھ پا رہے ہو. تم پہلے تو ہمت کر کے مائک بھی آن نہیں کرتے تھے، آج دیکھو مائک آن کر کے کتنی اچھی اچھی باتیں بتا رہے ہو. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو کیا کرنا ہے؟ ان کا ہمت
ان کا حوصلہ جو ہے وہ بلند کرنا ہے, ہمت افزائی کرنا ہے, ان کو کبھی بھی کیا کرنا ہے, اللہ کی نعمتوں کو یاد دلانا ہے. اوکے, تو کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ اے میری قوم, یاد کرو اللہ کی نعمت جو تم پر تھی جب اللہ نے کیا بنائے تم میں سے انبیاءوں کو, یعنی کہ تمہاری جو نسل ہے, اوکے, اس کو تم یاد کرو کہ جتنے بھی انبیاء آئے تھے, جتنے بھی نبی آئے تھے, وہ کہاں سے آئے تھے بہنوں؟ ہزاروں نبی, ہزاروں بہنوں, ہزاروں کی تعداد میں نبی جو تھے وہ کہاں سے آئے تھے؟ بنی اسرائیل کے گروپ میں سے آئے تھے, ہے نا, اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے آئے تھے, ہے نا, الحمدللہ. اور اللہ نے تم کو کیا بنایا؟ بادشاہ بنایا تھا. میں نے کہا تھا نا, یوسف علیہ السلام سے لے کے چلو بہنوں, ان کو بہت اللہ تعالیٰ نے رتبہ دیا, عزت دیا, آنر دیا, اسٹیٹس دیا, مال دیا, سب کچھ دیا. تو یاد کرو وہ سب سٹیجز کو, یاد کرو, ہے نا. تم جو ہے وہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے, اور تمہیں عطا کیا جو نہیں عطا کیا اللہ نے کسی ایک کو بھی. کس میں؟ عالمین میں سے. کس میں سے؟ عالمین میں سے. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے جو نعمتیں تمہیں دی ہے, جو تم کو جتنا بھی کچھ دیا ہے, وہ پورے عالمین میں کسی کو نہیں دیا ہے. سوچ کے دیکھو, اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہا ہے, یہ خود اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے, تو کتنی بڑی بات ہوئے گی نا, خود اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. اب عالمین کیا ہے بہنوں, تو میں یہاں پر بتا دیتی ہوں. عالمین یعنی ورلڈ بول سکتے, یونیورس بول سکتے. اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے, اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے بہنوں, سب عالمین ہے, سب عالم ہے. اوکے, تو یہ بھی ہم یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ خالق, مالک, بادشاہ, سب کچھ. اور اللہ نے کچھ جو بھی اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سب عالمین ہے بہنوں. انسان, جنات, سب آ جاتے ہیں اس میں. پرندے, درندے, جانور, ہے نا, پلانٹ, سٹارز, سب لے لو, سب کیا ہے؟ عالمین میں سے آتا ہے نا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا بہنوں. اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنے سارے انعامات دیے تھے, دین دنیا میں سب کچھ دیا تھا, الحمدللہ. ہاں, تو یہاں پر جو ہے دائی جو ہے وہ بھی کیا کرے, اپنے قوم کے ساتھ, اپنے لوگوں کے ساتھ پیار سے رہے, ان سے اچھی اچھی باتیں کرے, ان کو اللہ کے فیورز یاد دلائے, ہاں, اور ان کا حوصلہ جو ہے وہ کیا کرے, ہمیشہ بلند کرے, ہمیشہ انکریج کرے. اوکے, اب اللہ تعالیٰ ان سے کیا کہہ رہا ہے کہ اے میری قوم, اور کیا کہہ رہے, اے میری قوم, داخل ہو جاؤ یہ زمین میں جو کیا ہے, مقدس ہے. یعنی کہ اب ان سے ابھی کیا کہا جا رہا ہے, ان کو جو ہے موسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنی قوم سے کیا کہہ رہے ہیں کہ تم کو داخل ہونا ہے مقدس, یعنی ہولی لینڈ, ہے نا, وہاں پہ داخل ہونا ہے. اب یہ جو ہولی لینڈ ہے بہنوں, یہ کون سی ہے؟ فلسطین ہے. ابھی کے حساب سے اگر دیکھنا چاہو تو وہاں پہ سیریا, جارڈن, فلسطین سب آ جاتے ہیں. اوکے, اور یہ جو فلسطین ہے بہنوں, یہ کوئی عام زمین نہیں ہے, یہ خاص زمین ہے. اس کو بلاد الانبیاء بھی کہتے ہیں, یعنی بلاد الانبیاء یعنی انبیاؤں کی زمین بھی کہتے ہیں. یعنی یہ جو زمین ہے یہ بہت ہی بابرکت والی زمین ہے, بہت ہی پاک زمین ہے. یعنی یہ وہ زمین ہے جہاں پہ بہت سارے انبیاء آئے تھے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ فلسطین ایک جگہ ہے, جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں بہنوں, یہ کوئی عام زمین, عام جو ہے وہ سٹی نہیں ہے, بہت ہی خاص ہے. اوکے, تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ زمین, یہاں کا پورا اتھارٹی دینا چاہتا ہے نا, ان کو جو ہے یہاں کا جو ہے بادشاہ بنانا چاہتا ہے, ان کو یہ جگہ دینا چاہتا ہے. مگر یہ لوگ کیسے تھے بہنوں, ان کے اندر جو ہے وہ انٹرسٹ ہی نہیں ہے. ہاں, اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے کیا بول رہا ہے, ہم آئیں گے آگے, ان کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ صرف داخل ہو جاؤ. ہاں, جنگ تو لڑنی ہے, نو ڈاؤٹ, مگر تم ہی جیتو گے. آلریڈی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو کہہ رہا ہے کہ تم ہی جیتو گے, ڈونٹ وری, جسٹ انٹر اٹ. مگر یہ لوگ کہیں نہ کہیں کیسے لوگ ہیں, کیسا رویہ ہے, وہ دیکھیں گے. اور سچ مچ بتاؤں سسٹر, جب میں یہ پڑھ رہی تھی نا, مجھے ایسا لگ رہا تھا یہ ہمارے بارے میں ہی ہے, یہ ان کا واقعہ نہیں ہے بہنوں, یہ ہمارا واقعہ ہے. اور ہم لوگ کیا سوچتے معلوم, اور یہ کیسے لوگ ہیں نا, نبی بول رہے ہیں, ہاں, اور اتنا اچھا اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ لوگ جیتیں گے. کیسے لوگ ہیں نا, کیوں ایسے حرکتیں کر رہے ہیں؟ اب جانیں گے. یہ لوگ جو ہے
कैरेक्टरिस्टिक के, जो उनका किरदार है, अखलाक है, वो कहीं ना कहीं हमारा भी है और हम जानेंगे इंशाल्लाह। ओके, तो इनसे क्या कहा जा रहा है कि दाखिल हो जाओ जमीन पर जो कैसी है, होली है, मुकद्दस है, वो जिसका लिख दिया है अल्लाह ने तुम्हारे लिए। अल्लाह ने ऑलरेडी तुम्हारे लिए क्या कर दिया है, लिख दिया है। और नहीं तुम पलटो अपने तुम्हारे एड़ियों पर, यानी तुम जो है वो पलट मत जाना अपने एड़ियों पर, वरना क्या होगा, वरना तुम पलटोगे कैसे, खसारा उठाने वालों में से। यानी अल्लाह ताला जो है इनको एक्चुअली क्या कह रहा है कि वहां पे जाओ, हाँ, जंग जो है वो होने ही वाली है, जिहाद है ना, उन लोग के लिए वो जिहाद था, हमारे लिए क्या जिहाद है, दीन सीखना, सिखाना, फैलाना, ये आज का हमारा जिहाद है। उनका जिहाद क्या था, वो जो सिटी था उसमें दाखिल होना है ना। और अल्लाह ताला इनसे क्या कह रहे हैं कि वहां पे बगावत मत करो, वहां पर पलटो मत, भगोड़े मत बनो, ये गुनाह कबीरा है बहनों, समझ में आ रहा है। जिहाद से मुंह मत फेरो, वरना कैसे हो जाएंगे, नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे, दुनिया और आखिरत का क्या होगा, नुकसान होगा। अब इंसान जो है ना बहनों, वो कहीं ना कहीं ये काम क्यों नहीं करना चाहता, क्योंकि वो कुर्बानी देना नहीं चाहता, वो गिव अप करना, वो ना अपनी लाइफस्टाइल को गिव अप करना नहीं चाहता बहनों। अब मुझे भी पता है कि हाँ मैं नमाज पढ़ लेती हूँ, हाँ मैं जिक्र कुरान पढ़ लेती हूँ, बस हो गया ना, हाँ बस हो गया ना, अब ये क्या है, ये सुबह में क्लास खोलो, क्लास के लिए पढ़ो, क्लास के लिए बोलो, हाँ ये सब मेरे से नहीं होएगा, है ना। हम लोग कैसे हो जाते हैं ना, अभी क्या होएगा, मैं इतना दीन पे चलूंगी तो फिर मुझे मेरा कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, है ना, मेरी नींद सेक्रीफाइस होएगी, लोगों के साथ मेरा झुलना मिलना झुलना कम हो जाएगा, कितने पार्टीज और दावत शायद मिस आउट कर दूं, हो सकता है टीवी बंद हो जाए, मेरा म्यूजिक छूट जाए। कहीं ना कहीं हमारा जो लाइफस्टाइल है बहनों, हम उसमें इतने खुश होते हैं, है ना। हम लोग कैसे रहते हैं ना, दरमियानी रवि जाना चाहते हैं, मतलब ऐसा कि भाई थोड़े बहुत गुनाह भी कर लो, थोड़ा बहुत ये भी कर लो, चलता है, हाँ ऐसा चलेगा हम लोग को। अभी पूरा के पूरा बोलेंगे करो बोले तो हमारे जान पे आता है ना, म्यूजिक छोड़ दो, टीवी छोड़ दो, पूरा दीन में चलो बोले तो हमारे जान पे आ जाएगा, हिजाब भी करना, हाँ। और ऐसी ऐसी दावतों की कुर्बानी, बर्थडे आया, एनिवर्सरी आया, कुंडे की फातिया, वो फातिया, जा नहीं सकते, खा नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो है ना बहनों, हमारी लाइफस्टाइल गिव अप करना नहीं चाहते, कहीं ना कहीं हम अल्लाह के खातिर जो है वो कुर्बानी करना पसंद नहीं करते। और अल्लाह ताला जो है वो यहाँ पर हमसे वही चाहता है कि ये लेजीनेस, ये सुस्ती छोड़ो, ये गुनाह की लाइफ छोड़ो, ये नाफरमानी छोड़ो, उठो और क्या करो, जिहाद करो, यू विल बी विक्टोरियस, है ना। अल्लाह ताला क्या बोल रहा है कि अगर तुम पलट जाओगे तो तुम्हारा ही नुकसान है, अल्लाह का कुछ भी नहीं जा रहा है ना। किसका नुकसान होगा, हमारा ही नुकसान होगा, है ना। अगर बहनों मैं ये काम में नहीं लगती हूँ, अगर मैं रोज रोज नसीहत हासिल नहीं करती, या अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर नहीं करती, नेकी का हुक्म और बुराई से नहीं रोकती, तो मेरा ही खसारा है बहनों, मेरा ही नुकसान है, क्योंकि कहीं ना कहीं शैतान मुझे क्या करेगा, डाइवर्ट कर देगा, गफलत में ला लेगा। समझ में आया, नेकी नेकी को खींचती है और बुराई बुराई को खींचती है बहन। और जब मैं ये नेकी का काम करूंगी, अच्छाई का हुक्म, बुराई से रोकना, तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि ऐसे लोगों की दुआ भी कबूल होती है, ये नबियों वाला काम है बहनों। समझ में आ रहा है, कितने लोग रोते हैं कि दुआ कबूल नहीं होती, तो उसके बारे में क्या आता है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो, तो तुम क्या करो, नेकियों का हुक्म करो और बुराई से रोको, वरना वो दिन दूर नहीं है जहाँ पे क्या होगा, तुम दुआ मांगोगे और तुम्हारी दुआ भी कबूल नहीं होगी। ये खुद अल्लाह ताला चाहता है ना बहनों, अच्छाई की दावत दो और बुराई से रोको, ये बहुत जरूरी है बहनों। और ये जो काम है ये वही है ना। और अल्लाह ताला फिर क्या कह रहा है, उन्होंने कहा, हाँ अब उन्होंने क्या जवाब दिया,
قوم نے کیا جواب دیا بہنوں کہ اے موسیٰ، ناؤز باللہ ناؤز باللہ، موسیٰ علیہ السلام کو نام سے پکار رہے. یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام میری قوم بول رہے اور یہ لوگ عزت نہیں دے رہے. یہ لوگ کیسے بول رہے؟ اے موسیٰ، ناؤز باللہ. ہمارے صحابہ کبھی ہمارے نبی کو نام سے نہیں پکارتے تھے، اور اللہ بھی ہم کو کیا کہتا ہے؟ نبی کو نام سے مت پکارو، کیا کہو؟ رسول اللہ کہو، اور ساتھ میں کیا پڑھو؟ صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا. جیسے ہم ماں باپ کا نام جو ہے وہ نام لے کے نہیں پکارتے، ہے نا. ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ امی، ڈیڈی، ابا، ہے نا. ہم لوگ یہی بولتے نا. ہم لوگ ہمارے بڑوں کو نام سے نہیں پکارتے. مگر یہ لوگ دیکھو بہنوں، نبی کی نہ محبت، نہ عزت، نہ مقام، نہ مرتبہ، نہ اٹیچمنٹ، کیسے بول رہے؟ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اتنا چاہتے کہ اے میری قوم، پیار سے بات کر رہے، اور یہ لوگ دیکھو اپنے نبی کو نام سے پکار رہے ہیں. اور کیا کہہ رہے؟ تیاری نہیں ہے بہنوں، جہاد کرنے کے لیے تیاری نہیں ہے، قربانی دینے کے لیے تیاری نہیں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی کوئی محبت، کوئی عزت ہی نہیں ہے. جب صحابہ سے کہا گیا تو صحابہ نے کیا کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی جیسے نہیں ہے. ہم کیسے ہیں؟ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی. نبی سے کہتے تھے کہ نبی ہم تمہارے لیے ہمیشہ کھڑے ہیں. اور یہ لوگ کیسے تھے؟ یہ لوگ کھڑے نہیں تھے. اور مجھے اور تمہیں کیسے ہونا ہے بہنوں؟ ہاں، کس کی قوم کو فالو کرنا ہے بہنوں؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی جیسے بننا ہے کہ صحابہ کے جیسے بننا ہے بہنوں؟ یہ میرے اور تمہارے لیے سبق ہے. مجھے اور تمہیں بھی ہمارے اللہ اور اللہ کے نبی کی کیا کرے؟ عزت کرے، مقام، مرتبہ، محبت، ہے نا، کلوزنس، نام دے کے نہیں بلانا ہے. اور کیا کرنا ہے؟ ہمیشہ قربانی دینا ہے، ہمیشہ کھڑے رہنا ہے بہنوں. اب موسیٰ اسلام کو یہ لوگ کیا کہہ رہے؟ اے موسیٰ علیہ السلام، بے شک اس میں کیا ہے؟ ایسی قوم ہے جو کیسی ہے؟ جبار ہے نا. ایسی قوم ہے. یہ لوگ کیسے لوگ ہیں بہنوں؟ اللہ نے ان کے ساتھ فتح کا وعدہ کر دیا ہے نا، وکٹری کا وعدہ کر دیا، پر یہ لوگ کیا کر رہے بہنوں؟ بہانے کر رہے، ایکسکیوز کر رہے. اتنے مطلبی لوگ، اتنے نکمے لوگ، اتنے بزدل لوگ، یہ لوگ کیا بول رہے کہ نہیں نہیں نہیں، ہم لوگ کیسا کریں گے دین کا کام، ہم لوگ کو کیا آتا ہے نا. ہم لوگ بھی تو بہانے کرتے نا، مجھے بولنے نہیں آتا، مجھے کرنے نہیں آتا، میں کیا بولوں، میں کیا کروں. اب بھی کوئی بولے گا نا بریانی کی ریسیپی بتاؤ، تو پورا ریسیپی ہم لوگ ہے نا برابر، کتنے گرام ڈالنا، کتنا چولہا میڈیم رکھنا، سلو کرنا، پورا بتا سکتے. اگر میرے بچے کے بارے میں کوئی پوچھے گا، میں برابر پوری تعریفیں کر سکتی ہوں، ہے نا. میرے بچہ ایسا، میرا بچہ ویسا. مگر یہاں پہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں ہی بات کرنا ہے نا، وہ بولو بلینک ہو جاتے ہیں ہم لوگ، ہے نا. کیا بولوں میں سوچنے بیٹھ جاتے ہیں ہم لوگ، ہے نا. تو یہ ہمارا بھی کیا ہے بہنوں؟ ایمان کی کمزوری. جیسے ان لوگ کا ایمان کیسا تھا؟ کمزور، ہے نا. کوئی کیسا تھے لوگ؟ بزدل لوگ، مطلبی لوگ، ہے نا. پورے فائدے تو اٹھا رہے تھے. ہاں، فرعون سے ان کو جو ہے وہ کیا مل گیا؟ فرعون سے آزادی مل گئی. ہاں، سب اچھا چاہیے، سب ہو رہا ہے، کھانا پینا سب مل رہا ہے نا بہنوں. منو سلوا آ رہا ہے، چشمے پھوٹ گئے. ہم لوگ کو بھی تو اللہ تعالیٰ برابر سے سب دے رہا ہے نا، کھانا پینا سب دے رہا ہے ہم کو. اگر ہم لوگ کیا نہیں کرنا چاہتے؟ قربانی کرنا نہیں چاہتے. یہ لوگ بھی یہی بول رہے. ہاں، کیا بول رہے کہ باپ رے، وہاں پہ جو قوم ہے وہ بہت ہی جبار ہے بابا، بہت ہی طاقتور قوم ہے. ہاں، بہت ہی خطرناک لوگ ہیں، بہت ہی ظالم لوگ ہیں، بہت ہی سخت لوگ ہیں. اور بے شک ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے اس میں، یہاں تک کہ وہ اس میں سے نکل جائے. یعنی میں کچھ نہیں کروں گی بھائی، ہے نا. میں کچھ نہیں کروں گی. وہ جب تک وہاں ہے میں نہیں جاؤں گی. وہ نکل جائیں گے پھر ہم لوگ جائیں گے. کیسا کام ہے بہنوں یہ؟ ہاں، کیسا کام ہے؟ نکما والا کام، بزدلی والا کام. ایسا کوئی بول سکتا ہے بہنوں؟ پھر اگر وہ نکل جاتے ہیں اس میں، تو بے شک ہم اس میں کیا ہو جائیں گے؟ داخل ہو جائیں گے. یعنی ہم کو ریڈی میڈ والا کام چاہیے، ہے نا. پورا کام تم لوگ کرو، ریڈی میڈ بولو، ہم لوگ آنے کو تیار ہے. ہم سے کچھ مت ایکسپیکٹ کرو، ہے نا. نو ایکسپیکٹیشن، میرے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے بھائی.
मेरे को दावत दो, मैं आ जाऊंगी, ये दावत के पहले आके काम करो बोले तो मेरे से नहीं होएगा, है ना, बस आना बैठना चले जाना, इतना बोलो मैं करने को तैयार हूँ, वहां पे आओ बोलो कुछ करो बोले तो नहीं, मेरे से तो नहीं होने वाला, है ना। हमारा भी तो रवैया ऐसे ही होता है ना, और हमारे पास तो बहाने होते हैं, अरे यार मैं कैसे करूं, मेरे बच्चे का एग्जाम चल रहा है, मेरी सास बीमार है, घर का पूरा काम करना पड़ता है, मेरे पास टाइम ही नहीं रहता, मेरे घर में काम चलो को है, मेरा घर का जो है वो यहाँ से वहां हम लोग को शिफ्टिंग करने का काम है, पूरे बहाने दीन के लिए हमारे तैयार हो जाते हैं। बेटी की शादी है, मैं कैसे आ सकती हूँ, है ना, बीमार हूं मैं क्या करूं, वो अगर दुनिया का काम रहेगा हम रेडी रहते, है ना बहनों। कहीं ना कहीं हमारे पास भी क्या होता है, बहाने होते हैं, और हम भी कितने मतलबी है ना, अल्लाह का खाते, अल्लाह ने जो दे रहे नेमतें, बेशुमार नेमतें बहनों, हम लोग गिन भी नहीं सकते, हम लोग गिनना तो दूर की बात है, लिख भी नहीं सकते, इतने सारे नेमतें अल्लाह के हैं, पर क्या मैं और तुम अल्लाह के लिए कुर्बानियां दे रहे, दीन की मदद कर रहे, ये यहाँ पे मेन है बहनों। हाँ, अब यहाँ पे क्या हो रहा है बहनों, अल्लाह का जो हक है वो अदा नहीं कर रहे, अल्लाह बोल रहा है कि पता है जाओ, पता का वादा है जाओ, अल्लाह ताला मुझे और तुम्हें भी कह रहा है, सिर्फ नियत करके खड़े हो जाओ इस काम के लिए, सिर्फ नियत करो। इल्म देने वाला, मुंह से बात निकालने वाला, है ना, ये सब कौन है बहनों, अल्लाह ताला। हमको क्या लगता है कि अरे मैं नोट्स बना रही हूँ, मैं बोलूंगी, मैं कर रही हूँ, मैं मेहनत कर रही हूँ, नहीं बहनों, ये जो दीन का काम है, मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ बहनों, जो लिखा हुआ रहता है मैं बोलती नहीं हूँ, जो बोलती हूँ वो लिखा हुआ नहीं रहता, ये सब जहन में डालने वाला कौन होता है पता है बहनों, अल्लाह तबारक ताला। अल्लाह ही है जो बुलवाता है बहनों, अल्लाह ही है जो करवाता है बहनों, इतने मसले मसाइल सामने खड़े होते हैं, अल्लाह ही है जो हमको सब चीज से पार करवा के हमारा काम करवाता है, सिर्फ हमारी क्या होती है, एक नीयत होती है, अल्लाह या अल्लाह मुझे ये काम करने नहीं आता मेरे पास। सोचो ना बहनों, ये कुरान जो अल्लाह का कलाम है, कैसे हम कर सकते हैं बहनों, कैसे मैं और तुम कर सकते हैं, हम इस लायक की ही नहीं, हम इस काबिल ही नहीं, हमको ना इसकी कदर और कीमत ही मालूम नहीं, हम कैसे कर सकते हैं। या अल्लाह तू हमसे करवा, या अल्लाह तू हमसे करवा, या अल्लाह तू हमको चुन ले, और अल्लाह ही है बहनों जो चुनता है, जो बुलवाता है, जो काम करवाता है, सब कुछ अल्लाह करता है बहनों, सिर्फ हमारी क्या है, एक नीयत, एक नीयत बस, उसके बाद अल्लाह पर छोड़ दो, फतह का वादा है बहनों अल्लाह से, पर हम तवक्कल तो करें, हमारा तवक्कल ही नहीं रहता, हम डरते ही रहते हैं। हाँ, अब देखो आगे आ रहा है उस बारे में, और अब जो है वहां पे दो मर्द, कहा दो मर्दों ने उन लोगों में से जो डरते थे अल्लाह से, अल्लाह का क्या था, डर था। अब ये कौन थे बहनों, ये दो मर्द थे, इनके बारे में हदीसों में आता है, एक तो युशवा आता है बहनों, ओके, और दूसरा आता है कालिब। ये दो मर्द थे, 12 कबीले थे ना बहनों, तो ये 12 कबीले के दो सरदार थे अल्हम्दुलिल्लाह, और ये दो जो मर्द थे, इनके अंदर अल्लाह का डर खौफ था बहनों, यानी कि ये जो थे वो डर रहे थे अल्लाह से, डरने वाले, तकवे वाले, और ये दोनों ने कहा, और ये जो डरना, ये खौफ करना, ये क्या है उन पर, अल्लाह की नेमत, यानी जिसके दिल में अल्लाह का डर हो, उस पर अल्लाह का क्या है, इनाम है, नेमत है। अल्लाह का डर जो है वो इंसान का किरदार, उसका जो किरदार है वो अच्छा कर देता है, इंसान के जो अखलाक होते हैं वो अच्छे हो जाते हैं। खुशकिस्मत है वो इंसान, वो दिल जिसके अंदर क्या हो, अल्लाह का डर हो, तकवा हो बहनों, क्योंकि डर और तकवा वो क्या करता है, हर इंसान को उसके बुराई से उसको बचाता है। इंसान के अंदर जब अल्लाह का डर खौफ होता है तो इंसान क्या करता है बहनों, हाँ, इंसान के अंदर अगर डर रहेगा, अल्लाह का खौफ होगा, तकवा रहेगा, तो वो अपने आप को हमेशा क्या करता है, अपने आप को बचाता रहता है, कोशिश करता है ना। देखो बहनों, इंसान जो है वो डर, हम लोग बोलते हैं डैडी आ रहे, तो क्या होता है, एक डर खौफ हो जाता है, अरे मम्मी डैडी को बोल देंगे, मम्मी डैडी को बोल देंगे, है ना, चलो भाई मम्मी ने डैडी का वार्निंग दे दी है, अब फौरन हम लोग होमवर्क कर लेते हैं, सब कुछ सही कर लेते हैं, क्यों, एक डर, एक खौफ, इंसान वो डर और खौफ से कर लेता है
है ना, बच्चे सुनते नहीं है, माँ बोलती है डैडी को बोल दूंगी, देखना बच्चे बराबर सब कर ले। क्यों? डर खौफ, है ना। तो एक डर एक खौफ का अल्लाह का होना बहनों, ये खुशकिस्मती की निशानी है, हमारे किरदार को अच्छे करने की निशानी है, अच्छे अखलाक हो जाते हैं इंसान से। अब ये जो दो लोग थे, दो सरदार थे बहनों, इन्होंने जो है जायजा किया, ओके, इन्होंने तहकीक की, इन्होंने खबर जो है वो यानी कि पूरे मामले की खबर जो है उसको देखा, हालात को देखा, और उन्होंने उन्होंने कंक्लूजन पर आए। और उन्होंने क्या कहा कि देखो अल्लाह ने क्या कहा, गेट से दाखिल हो जाओ, है ना। हम लोग के पास, हम लोग इतने जोरदार, मतलब हम लोग इतने ताकतवर लोग नहीं है, 6 लाख लोग थे ये अल्हम्दुलिल्लाह, मगर जो कौम वहां पे थी अमालिका कौम, उसके जैसे हम लोग इतने ताकतवर नहीं है। मगर अगर हम लोग दरवाजे से दाखिल होते हैं तो हो सकता है कि उस टाइम पे जब शहर वाले क्या होते हैं, गफलत में होते हैं, है ना। अब कोई अगर हम लोग बोलकर आएंगे तो शहर वाले क्या करेंगे, तैयारी करेंगे। अगर बिना बोले घुस गए तो क्या होएगा बहनों, शहर वाले पैनिक हो जाएंगे, डर जाएंगे, है ना। और क्योंकि तैयारी नहीं है तो बट ऑफ कोर्स उनको क्या लगेगा, अरे पीछे के दरवाजे से नहीं आए, पीछे से कहीं उछल के नहीं आए, दरवाजे से आ रहे, मेन गेट से आ रहे, मतलब तैयार होकर आए हैं। और क्या होएगा, इंसान अगर सामने से कुछ देखता है तो शॉक हो जाता है, पैनिक हो जाता है, और उसके हाथ पैर जो है वो सुन पड़ जाते हैं, वो कुछ नहीं कर पाता है। और हो सकता है कि उसी सिचुएशन को, है ना, उसी हालात में क्या होंगे, जो कौम घुस रही है बनी इसराइल की, वो क्या हो जाएगी, जीत जाएगी। अल्लाह ने तो ऑलरेडी कह दिया कि फतह तुमको ही मिलेगी, जीतोगे तुम ही, पर दाखिल हो जाओ दरवाजे से, डोंट वरी, अल्लाह इज विथ यू, है ना। तो जो दो सरदार थे वो भी यही बोल रहे, क्या बोल रहे, कि हम जो है वो दाखिल हो जाएंगे किससे, दरवाजे से, है ना। तो वो लोग ये जो बात थी, हाँ, वो लोग तदबीर भी कर रहे, मतलब प्लानिंग भी कर रहे कि देखो हम लोग क्या करेंगे, दरवाजे से दाखिल हो जाएंगे, शहर वाले गफलत में होंगे, अचानक से देखेंगे तो पैनिक हो जाएंगे, तो चलो रब कह रहा है तो हम लोग भी क्या हो जाते हैं, दरवाजे से दाखिल हो जाते हैं। और बेशक तुम जो है वो क्या हो जाओगे, जरूर जो है वो क्या हो जाएगी, एक मिनट, और फिर जब तुम दाखिल होंगे उसमें तो बेशक तुम क्या हो जाओगे, गालिब हो जाओगे। जो अल्लाह ने कहा, नबी ने भी कहा, और जो नेक लोग हैं वो भी क्या करते हैं, वही बातें जो है बताते हैं, समझाते हैं। नेक लोग जो है ना बहनों, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें ही क्या करते हैं, समझाते हैं, बताते हैं। समझ में आ रहा है, दाइयों का काम यही है, जो कुरान में है, जो हदीसों में है, हम हमारी उम्मत को भी क्या करे, समझाए। समझ में आ रहा है। और अल्लाह ही पर चाहिए फिर तवक्कल करे, बेशक अगर तुम क्या हो, मोमिन हो। और अल्लाह ही पर भी चाहिए कि तवक्कल करे अगर तुम क्या हो, मोमिन हो। अल्लाह ने कह दिया फतह है तो फतह है ना। हमको क्या करना है, अल्लाह पर भरोसा करना है। और अल्लाह ताला क्या कहता है कि अगर तुम क्या हो, ईमान वाले, तो इससे क्या पता चलता है, तवक्कल और ईमान जो है वो क्या होता है, साथ साथ चलता है। तवक्कल और ईमान साथ साथ होता है। सच्चा एतमाद, भरोसा, उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए बहनों। समझ में आ रहा है, खाली उम्मीद होना चाहिए और अच्छे गुमान होना चाहिए असबाब के साथ। यानी कि अगर समझ जाओ, जैसे कि आता है ना कि ऊंट भी अगर तुम्हारे साथ हो तो उसको ऐसे ही छोड़ के अल्लाह के भरोसे पे सो मत जाओ, उसको पहले बांधो और फिर अल्लाह पे तवक्कल करके सो जाओ, है ना। तो पहले क्या करो, असबाब, असबाब भी जरूरी है बहनों, असबाब को रखो, और उसके बाद अल्लाह से अच्छे गुमान करके, एतमाद करके, भरोसा करके फिर क्या हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। और जितना हमारा ईमान ज्यादा होगा बहनों, उतना ही हमारा तवक्कल भी ज्यादा होगा। जितना मेरा ईमान कम रहेगा उतना ही मेरा भरोसा भी क्या होगा बहनों, कम रहेगा। तो इससे क्या पता चला कि ईमान पर ही मबनी, मतलब क्या, ईमान को हमको देखना है ना कि मेरा ईमान कितना है, ज्यादा है कम है, तो कितना भरोसा मैं करती हूँ। समझ में आ रहा है, कितना भरोसा मेरा अल्लाह पे है, क्या मैं अल्लाह पर ब्लाइंड फोल्ड जो है वो यकीन रखती हूँ। हाँ, ये भी मुझे देखना है। अब यहाँ पे देखो बहनों, मेजोरिटी ऑफ द
6 लाख के करीब है बहनों, 6 लाख की कौम है बनी इसराइल, उसमें से सिर्फ 2 लोग हैं जो जुबान खोल रहे हैं, 2 सरदार है जो क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि चलो ऐसा करेंगे करके, है ना। अक्सर क्या होता है जब मेजॉरिटी ऑफ द लोग नहीं बोलते हैं तो हम लोग भी चुप हो जाते हैं कि छोड़ना यार, सब नहीं बोल रहे, हम लोग का क्या बोलने का मकसद है, छोड़ना, हम लोग भी चुप हो जाते हैं। पर यहाँ पे देखो बहनों, पूरी कौम नहीं बोल रही है, पर वहां पे अल्लाह ताला हमसे क्या सबक बता रहा है कि 2 लोग थे, वो लोग ने अपना मुंह खोले, बोले कि नहीं, है ना, नहीं, हम लोग जो है वो जाएंगे, अल्लाह पे भरोसा रखो, दाखिल होएंगे दरवाजे पर, हमारी फतह होगी, हम गालिब होंगे, अल्लाह पे भरोसा रखो, अल्लाह बोल रहा है ना, होगा तो जरूर होगा, ये हमारा ब्लाइंड फेथ होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर देखो बहनों, मेजॉरिटी, ज्यादातर लोग जहन्नम में जाएंगे, हमको पता है ना, हर 1000 में से सिर्फ एक ही बंदा जन्नत जाएगा। तो जस्ट बिकॉज अगर अक्सरियत गुनाह कर रही है, हम भी वो गुनाह ना करें, हम भी जो है उनके साथ ना हो जाए बहनों। यहाँ पे ये सबक हम याद रखें बहनों, अक्सरियत को करना है करने दो, कुंडे की फातिहा करेंगे, अक्सरियत चिराग जलाएंगे, पता नहीं कौन से वजीफे, रोजे, नमाजें पढ़ेंगे, पढ़ने दो, रातों में जागने दो, कुछ भी करने दो। समझ में आ रहा है। यहाँ पे सिर्फ 2 लोग हैं बहनों जो मूसा इस्लाम के साथ खड़े हैं, समझ में आ रहा है, वो अलग से खड़े हैं और वो मेन है बहनों। अल्लाह ये नहीं देखेगा कि भाई चलो ज्यादा ज्यादा लोग नहीं बोल रहे तो वो कामयाब, नहीं, अल्लाह वांट्स क्वालिटी नॉट क्वांटिटी, समझ में आ रहा है। हम लोग क्या होते हैं ना, पूरे खानदान वाले करते तो हम लोग बोले छोड़ना यार, हम लोग भी कर ही लेते, क्या फर्क पड़ता है, सब नाच रहे, हमारे नहीं नाचने से क्या फर्क पड़ने वाला है। और हम लोग भी क्या होते हैं, हमारे फैमिली के साथ, खानदान के साथ वैसे ही शिर्क काम में, बिदअत काम में, गुनाह में मुब्तला हो जाते हैं, है ना। यहाँ पे देखो बहनों, 2 इंसान है, वो 6 लाख में से, तकरीबन 6 लाख में से 2 इंसान थे, पर वो लोग हटकर खड़े, है ना। वो लोग जो थे वो स्टेडफास्ट थे, साबित कदम थे, और कौम को भी समझा रहे, बता रहे क्या करो मत करो, तदबीरें बता रहे, है ना, प्लानिंग बता रहे बहनों। तो यहाँ पर हमको भी ये बात याद रखना है, जस्ट बिकॉज सब कर रहे मतलब सही है, नहीं बहनों, सही सही होता है, गलत गलत होता है, भले मेजॉरिटी ऑफ द पीपल क्यों ना कर रहे हो, हम हक पर रहे, हक के रास्ते पे रहे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल जो बता रहे उस पर रहे, इंशाअल्लाह। ओके, फिर क्या हुआ बहनों, कौम ने क्या जवाब दी, उन्होंने कहा ए मूसा अलैहिस्सलाम, बेशक हम हरगिज नहीं दाखिल होंगे उसमें कभी भी, यानी हम दाखिल होंगे ही नहीं जब तक कि वो उसमें है। यानी कि फिर से देखो बहनों, जिद, हर डरमी, है ना मतलब वो क्या बोल रहे, नामुमकिन, नो वे, अपना टाइम ही वेस्ट मत करो, मेहनत ही मत करो, हमारे ऊपर टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, वी विल नॉट गो मतलब नॉट गो। ये जिद, ये हट डरमी नहीं रहना चाहिए बहनों, इंसान को कोशिश करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, कुर्बानी देना चाहिए। अल्लाह और अल्लाह के रसूल का वादा है, क्या पैगाम है, हाँ, नहीं मैं नहीं करूंगी, मैं इसी रहूंगी बोले तो कोई कुछ नहीं कर सकता, है ना। हमको आगे बढ़ना है बहनों, और क्या कह रहे हैं, जब तक वो उसमें है हम लोग तो दाखिल नहीं होंगे। आप क्या बोल रहे हैं, बस जाओ तुम और तुम्हारे रब, किसको कह रहे बहनों, नाउजुबिल्ला, देखो मूसा अलैहिस्सलाम को कह रहे बहनों कि जाओ तुम और तुम्हारे रब, जाओ और क्या करो, जंग लड़ो, नाउजुबिल्ला नाउजुबिल्ला बहनों। बेशक हम यहाँ पर क्या है, बैठे हैं, किरदार देखो बहनों, इनका रवैया देखो, इनका कैरेक्टर देखो बहनों, हाँ, इनको जो है कोई मुश्किलात नहीं करना है। क्या बोल रहे हैं बहनों कि हमको कोई जिम्मेदारी का काम मत दो, है ना, ये दीन का काम सब हम लोग से नहीं होएगा, हम लोग नमाज पढ़ लेते, कुरान पढ़ लेते, आके बैठ के सुन लेते, बस उतना, है ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सब हम लोग से नहीं होएगा। यहाँ पे अल्लाह ताला बोल रहे उठो, जिहाद करो, कुर्बानी दो, है ना, हाथ पैर मारो, और ये लोग क्या बोल रहे हैं कि जाओ तुम लोग को जो करना है करो, हम लोग यहाँ पर बैठे। यानी कहीं ना कहीं इनके अंदर किसका खौफ है बहनों, लोगों का खौफ है। ये लोग सोच रहे हैं कि वो लोग बहुत पावरफुल है, लोग बहुत ताकतवर है, हम लोग तो दाखिल नहीं होंगे। हाँ, अल्लाह का डर खौफ नहीं है, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का मकाम और मर्तबा नहीं है दिलों में,
ہاں کس کا ڈر خوف ہے؟ لوگوں کا. ہم بھی تو یہی کرتے نا بہنوں. اللہ کے راستے میں بولنے بولو, میں بولتی ہوں نہیں بھائی وہ کیا بولے گی, وہ کیا سوچیں گے, ہاں ہم لوگ کیسے بدل جائیں گے ایسا, چھوڑو نا. ہاں وہ کیا بولے گی, یہ کیا بولیں گے, لوگوں کا سوچتے رہتے زندگی بھر تک. ہاں لوگ کیا بولیں گے, ان للہ و ان الیہ راجعون. ہم لوگ مر کے چلے جائیں گے, لوگ آ کے یہ کلام بول کے چلے جائیں گے, پھر ہمارے ساتھ ہمارے ہی عمل رہے گا. کوئی مجھے ایک نیکی نہیں دے گا بہنوں. میں جن کے لیے اللہ کے لیے قربانی اگر نہ دوں, جہاد نہ کروں, اللہ کے راستے میں نہ نکلوں, یاد رکھنا بہنوں یہ لوگ جو ہمارے ساتھ ہے جو بہت بولتے ہیں, یہ میرے کام کوئی نہیں آنے والا. ایک ایک نیکی کے لیے بھاگیں گے. کیا بولیں گے معلوم, اس کو اٹھا کے جہنم میں ڈالو, اس کے بدلے میری جان بچاؤ. مگر کوئی آ کے نہیں, یہ بچی میرے لیے جو ہے دین کا کام نہیں کری, یہ لو 10 نے کیا, 10,000 نے کیا, کوئی نہیں دینے والا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہم کو ہمارا خود دیکھنا ہے بہن. ہم کو ہماری ایک زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے, ایک چانس, ایک زندگی. جب تک سانسیں ہیں ہم یہ دین کا کام کریں, کچھ ایسا کر جائے کہ کل ہم خود ریلیکس ہو جائے کہ ہاں بھائی میں نے کچھ کر آئی ہوں. یاد رکھتا بہنوں کوئی دنیا کی کمی نہیں ہوگی, کوئی دنیا نہیں چھوٹے گی, کوئی عزت نہیں جائے گی, کوئی نعمت نہیں چھوٹے گی. انفیکٹ یہ دین کا کام کرنے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل میں اور محبت ڈالتا ہے اور عزتیں دیتا ہے. کوئی دنیا نہیں چھٹتی, دنیا ذلیل ہو کر ہمارے قدموں پر آتی ہے. اللہ تعالیٰ نوازتا ہے بہنوں, آسمان اور زمین کے دروازے کھول دیتا ہے. کوئی کمی نہیں ہوتی بہنوں. اگر میں اللہ کے لیے قربانی دیتی ہوں, میں اگر میوزک کو چھوڑتی ہوں اللہ کے لیے, تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر مجھے قرآن دے دے گا, مجھے ایسے ایسے علم سے نوازے گا کہ میں تصور بھی نہیں کر سکتی. اور کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں چاہتا بہنوں. انفیکٹ حلال انٹرٹینمنٹ زندگی میں آتا ہے, حرام چھوٹ جاتا ہے, گناہ چھوٹ جاتا ہے, زندگیوں میں سکون اور اطمینان ملتا ہے بہنوں. تو اس کام کے لیے ہم کیا کریں, آگے بڑھے. اب کیا ہوا بہنوں, موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان سے تھک گئے, بول بول کر سمجھا کر نعمتیں یاد دلائے, سب کچھ یاد دلائے. قوم کے 2 سردار جو تقوی والے متقی پرہیزگار, وہ بھی سمجھائے, وہ بھی بولے. یہ لوگ نہیں مان رہے, کیا بول رہے, جاؤ جا کے کرو جو کرنا ہے, ہم تو یہاں بیٹھے بس بیٹھنے کا کام کریں گے, سننے کا کام کریں گے, ہم لوگ کوئی محنت نہیں کرنے والے. الٹیم کیا ہوا, کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ میرے رب بے شک میں نہیں مالک رکھتا, میرے پاس کوئی پاور نہیں ہے نا. کیا کہہ رہے بہنوں, ہاں اب یہ کیا کہہ رہے کہ میرے پاس کوئی کنٹرول نہیں ہے مگر کس پر, میرے اپنے آپ پر اور میرے بھائی پر. یا اللہ اب کیا دعا کر رہے, فرق ڈال دے ہمارے درمیان, اور درمیان کس کے, اس قوم کے جو کیا ہے, فاسق ہے. اب موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کیا کہہ رہے کہ یا اللہ میرا کوئی کنٹرول ان پر نہیں ہے, کوئی طاقت نہیں ہے, کوئی پاور نہیں ہے. میں جہاد کے لیے بول بول کے تھک گیا, یہ سن نہیں رہے. صرف میں اور میرا بھائی ریڈی ہے, وہ 2 متقی انسان ہے جو ریڈی ہے نا. اب ہم لوگ عاجز ہو گئے ان کے ساتھ. اب اللہ میں کیا کروں, یہ دعا کر رہے کہ یا اللہ میرے بس میں تو نہیں ہے, میرے اور میرا بھائی جو ہے وہ کھڑے ہیں, وہ 2 جن کھڑے, اب تو کیا کر اللہ, فرق ڈال دے, یعنی کہ جو ہے ڈسٹنگوش کر دے, ہے نا, ہمارے اور ان کے بیچ میں کیا کر دے, جو ہے وہ کیا کر دے بہنوں, جو ہے وہ فیصلہ کر دے, ہے نا. کس کے درمیان, فاسق قوم کے درمیان, یعنی کہ وہ قوم جو بات ہی نہیں مان رہی ہے, منمانی کر رہی ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی کیا کیا, ان کی دعا کو قبول کر لیا. اور وہ کیا دعا قبول ہوئی, کیا ہوا, انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. تو ضرور کل بھی رہنا بہنوں, کل ہماری آخری کلاس ہے انشاءاللہ. اوکے, اور انشاءاللہ کل یہ سبق کیا ہوا, اس میں کیا انجام ہوا, ہم کل جانیں گے انشاءاللہ. اوکے, الحمدللہ. اور بہت سارے ایسی باتیں ہیں بہنوں جو ہمارے لیے کیا ہے, عبرت ہے, علم سیکھنے کے لیے, ہے نا. ہم بھی بہنوں کہیں نہ کہیں گیو اپ کر دیتے ہیں, ہم لوگ ہے نا ہم لوگ کرنا نہیں چاہتے, ہم لوگ قربانی دینا نہیں چاہتے, ہے نا. تھوڑی بہت ہم انشاءاللہ نیتیں کریں,
اوکے اللہ کے لیے نیت کرے, کھڑے ہو جائے, اور اللہ تبارک تعالیٰ کیا کرے گا, راستے کھولے گا. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. آمین آمین آمین. دعا پڑھ لیتی ہوں بہنوں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ اس وقت تو ہر دعا قبول کرتا ہے. اللہ اس وقت جو ہے ہم اللہ کے راستے میں ہیں, تیرے راستے میں. یا اللہ تو ہر دعا قبول کرتا ہے. یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں, ایمان کے لائن سے, عمل کے لائن سے, جسم کے لائن سے, ہر لائن سے اللہ ہم کمزور ہیں. ہمارے اعمال کا کیا حال ہے تو جانتا ہے بہنوں. اللہ تو ہماری نہ نمازیں صحیح ہے, نہ ہماری قرآن کی تلاوت صحیح ہے, نہ ہمارا ذکر صحیح ہے, ہمارا توبہ بھی صحیح نہیں ہے, ہمارا استغفار بھی صحیح نہیں ہے. ہمارے استغفار کو ہی استغفار کی ضرورت ہے اللہ. ہمارا کوئی عمل صحیح نہیں ہے اللہ. ہمارے عقیدے کو درست کر دے یا اللہ, ہمارے عقیدے کو درست کر دے یا اللہ. ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا کر دے یا اللہ. ہمارے نمازوں میں جان پیدا کر دے یا اللہ. ہمارے ذکر کرنے والی زبان عطا کر, شکر کرنے والا دل عطا کر یا اللہ. مشقت جھیلنے والا اللہ بدن عطا کر, رونے والا تیرے خوف سے آنسو عطا کر یا اللہ. خوب توبہ کرنے والا, خوب صدقہ خیرات کرنے والا بنا دے یا اللہ. ایمان والی زندگی, ایمان والی موت نصیب فرما, کلمے والی موت نصیب فرما, ایمان بالخیر نصیب فرما, جمعے والی موت, شہیدوں والی موت, آسان والی موت نصیب فرما یا اللہ. ایسی موت نصیب فرما جو پورے عالمین کے ہدایت کے فیصلے کر دے. ایسے غیب کے صورت شکلیں بنا یا اللہ. ہم سے راضی ہو جا یا اللہ, ہم سے راضی ہو جا یا اللہ. تیرے رضا والے اعمال کرنے والا بنا, تیرے ناراضگی والے اعمال سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ. تو ہمیشہ ہم سے خوش رہے, راضی رہے, ہمیشہ ہمیں سے محبت کرتے رہے یا اللہ. متقی اور پرہیزگار اور تیرے محبوب بندوں میں سے ہم کو بنا دے. اور یا اللہ تیری ناراضگی, تیرا غصہ, تیری لعنت سے ہمیشہ ہم سب کی حفاظت کر یا اللہ. ہم کو, ہمارے بچوں کو, ہمارے نسلوں کو, ہم سب کو تو دین کا داعی بنا. مرتے دم تک ہم اسی کام کو کرتے رہے. تو ایسے غیب کے صورت شکلیں بنا. یہاں پہ جتنی بھی بہنیں بیٹھی ہے اور جتنی بھی بہنیں سنیں گی, ان کی ہر دعا کو قبول کر دے, ان کی نسلوں کو قبول کر دے. اور یا اللہ ہم سب کو, ہم سب بہنوں کو یا اللہ تو دین کا داعی, قرآن کا اہل قرآن ہم سب کو بنا دے. آمین 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 یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم